باقاعدہ گولڈ مائننگ کے علاوہ کارگلی کے اندر پروسپیکٹنگ بھی بہت مشہور ہے۔ پروسپیکٹنگ کے دوران یہاں کے لوگ اپنے فارغ اوقات میں اس قسم کا ایک مخصوص آلہ لے کر بیابانوں میں چلے جاتے ہیں اور زمین کے اوپری سطح سے سونے کے ٹکڑے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اب تک کے ملنے والے سب سے بڑے سونے کے ٹکڑے کی مالیت $3 لاکھ سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے، جو کہ گزشتہ سال ہی ایک نوجوان کو پروسپیکٹنگ کے دوران ملا تھا۔ کالگرلی کے اندر اس طریقے سے کئی دکانیں موجود ہیں جو کہ پروسپیکٹنگ کے حوالے سے ہر ممکن مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ پروسپیکٹنگ میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں بیچنے کے علاوہ کرائے پر بھی دیتے ہیں، اور پروسپیکٹنگ کے دوران ملنے والا سونا بھی اسی قسم کے دکانوں میں بیچا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے اندر کافی کے بے شمار برانڈز ہیں اور ہر برانڈز کے برانچز ہر شہر میں موجود ہیں، اور ہر برانچ کے باہر لوگوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں، کیونکہ آسٹریلیا میں ملینز لوگ اپنے صبح کا آغاز کافی سے ہی کرتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ایک بہترین دن کے آغاز کے لیے کافی ہی سب سے بہترین ہے، اور واقعی پیے جانے والے اکثر گرم یا ٹھنڈے مشروبات میں کافی ہی سب سے کم نقصان دہ ہے۔ میلبرن کے اندر میرا ایک جگری دوست ہے فواد، جو کہ انٹر اسٹیٹ میں MC ٹریلر چلاتا ہے۔ شروع میں وہ مجھے شیل پر لے جا کر کافی پلایا کرتا تھا، اور اب میں شیل کے ہی کافی کا عادی ہو گیا ہوں۔ حالانکہ آسٹریلیا کے اندر کافی کے بہت نامور برانڈز موجود ہیں، لیکن مجھے اب شیل کی کافی ہی اچھی لگتی ہے۔ تو مجھے جب بھی کافی لینا ہوتا ہے تو میں اپنے قریبی شیل میں آ کر اپنے پسند کا کافی لیتا ہوں، اور اس کے ہر گھونٹ کو انجوائے کرتا ہوں۔ اور واقعی پیے جانے والے تمام ٹھنڈے اور گرم مشروبات میں کافی سب سے کم نقصان دہ ہے اور سب سے زیادہ مزیدار ہے، اور یہ واقعی نیند کو کم کرتا ہے اور انسان میں طاقت کو بڑھا دیتا ہے، انسان کو جگا کر رکھتا ہے۔ البتہ کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ نہیں لینا چاہیے، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ ایک مصروف دن کے آغاز کے لیے کافی ہی سب سے بہترین ہے۔ آپ لوگ اگر سافٹ ڈرنک لیتے ہیں اور روزانہ لیتے ہیں، اور بالخصوص وی یا ریڈ بل لیتے ہیں، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ایسا نہ کریں، یا کم از کم اس کے اندر اجزاء کو جان کر آپ پئیں۔ کافی ہی سب سے بیسٹ ہے۔ ڈیگر اینڈ ڈیلرز کے نام سے کارگلی میں ہر سال 3 روزہ ایک تقریب منعقد ہوتا ہے۔ اس تقریب کے اندر پورے آسٹریلیا سمیت دنیا بھر سے گولڈ مائننگ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے آلات اور خدمات ایک دوسرے کو متعارف کراتے ہیں اور معاملات طے کرتے ہیں۔ گزشتہ سال اس تقریب میں 2600 سے زائد لوگوں نے شرکت کیا تھا۔ ڈیگر اینڈ ڈیلرز کے دنوں میں کارگلی کے اندر انتہائی چہل پہل ہوتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل میلے کے جیسا سما ہوتا ہے، اور مقامی چھوٹے بڑے تمام کاروبار انتہائی مصروف ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں ریسٹورانٹس اور بالخصوص ٹرانسپورٹیشن کے تمام بزنسز کی مصروفیات ایک الگ ہی نوعیت کی ہوتی ہے۔ ہوٹلز اور مسافر خانے کم پڑ جاتے ہیں، اور مقامی لوگ اپنے گھروں کو کرائے پر دے کر خود شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ہفتے تک جاری رہتا ہے، اور ان دنوں میں ایک کمرے کا کرایہ ایک دن کے لیے $1000 کے آس پاس ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس تقریب کے اندر صرف لائسنس یافتہ لوگ ہی شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈم ٹرک ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ مائننگ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو ٹنل ہوتے ہیں زیر زمین جہاں سے مٹی کے اندر سے سونا نکالا جاتا ہے، یہ ڈم ٹرک
اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسکولوں کے اطراف کے تمام سڑکوں پر گاڑی چلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہونا چاہیے۔ بچوں کے سڑک کو عبور کرنے کے دوران دونوں اطراف کے ٹریفک کو مکمل طور پر روک لیا جاتا ہے تاکہ بچوں کی حفاظت اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کو یقینی بنایا جا سکے، اور بچوں کے سڑک کو عبور کرنے کے فوراً بعد ٹریفک کو دوبارہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس موقع پر تمام ڈرائیور حضرات بھی انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس قسم کے خدمات اکثر جو ہے بازنشستہ حضرات بغیر کسی معاوضے کے رضاکارانہ طور پر انجام دیتے ہیں، اور شدید دھوپ اور بارش میں بھی یہ لوگ اپنی خدمات جاری رکھتے ہیں۔ چھٹیوں کے دنوں میں بالخصوص جب کسی مخصوص دن یا تہوار کی وجہ سے 3 سے 4 دنوں کی مسلسل چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہ علاقہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کلپ ایسٹر کے چھٹیوں کے دنوں کی ہے۔ ایبریجنل اور برٹش بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاوہ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹاؤن میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کمیونٹیوں کے بعد فلپین کے لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹاؤن میں زندگی گزار رہی ہے۔ میں آپ کو اردو زبان سمجھنے والے ایک ایسے شخص سے ملاتا ہوں جو کہ ہمارے کمیونٹی کے جانب سے سب سے پہلے ایسے شخص ہیں جو اس ٹاؤن میں آئے تھے۔ وہ اس ٹاؤن میں کب اور کیسے آئے اور شروعات سے اب تک کا ان کا سفر کیسا رہا، یہ سب چل کر ان سے پوچھتے ہیں۔